یا سیدی یا رحمت للعالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے بارگاہ سید کونین میں نہایت محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات برادران اسلام، نہایت ہی قابل سب تکریم و تعظیم بھائیو، دوستو، قابل قدر بزرگوں، اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کے فضل و احسان اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت کی برکت اور توجہ سے آج ہم اس عظیم الشان اور خوبصورت مجلس سعید میں حاضر ہیں، جو کہ نمونہ اسلاف حضرت العلام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مفتی محمد سردار علی رضوی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عرس مبارک کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ میں اور آپ سب اس میں حاضر ہیں۔ دعا کریں کہ خلاق کائنات ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت نصیب فرمائے اور اس حاضری کو دین و دنیا میں برکات کا ذریعہ اور آخرت میں نجات کا سبب بنائے۔ حضرات مکرم، آج کی اس نورانی اور وجدانی تقریر سعید میں میری حاضری میرے لیے سعادت ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی میرے بعد اہل سنت والجماعت کی عظیم شخصیت خطاب کے لیے جلوہ فگن ہونے والی ہے۔ ان سے قبل چند گزارشات عرض کرنے کی مجھے سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا کریں کہ خلاق کائنات مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو حق سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ یہ بھی دعا کر دیں کہ اللہ پاک ہمارا ہاضمہ درست فرما دے، کیونکہ صورتحال یہ ہے کہ بعض اوقات سچی کھری بات سن کر ہمارے ہاضمے بھی جواب دے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی بات ایک المیہ کا باعث ہے، میں بڑی کھلے انداز میں عرض کرنے لگا ہوں کہ ہم لوگ مسلک اہل سنت و جماعت پر اللہ کا فضل عظیم ہے کہ ہر دور میں اللہ پاک جل مجدہ نے اس کے اندر تراشے ہوئے ہیرے ہمیں عطا فرمائے ہیں، مگر اس کا ایک افسوسناک پہلو یہ ہے کہ جیتے جاگتے ان ہیروں کی قدر ہمارے پاس سے رخصت ہو گئی ہے۔ ہم اور لوگ زندگی منانے والے ہیں، ہم عرس منانے والے ہیں۔ یہ بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ اوروں نے مرنے کے بعد تو ماننا نہیں ہوتا، مر گیا مردود، نہ کوئی فاتحہ نہ درود، چونکہ ان کا تو مرنے کے بعد تعلق ہی کوئی نہیں، تو وہ جتنا ماننا ہوتا ہے زندگی میں مان لیتے ہیں۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ہم زندگیوں میں ماننا ہم نے سیکھا نہیں ہے۔ زندگی میں
ہم ان کو اور کاموں میں مشغول کر دیتے ہیں. کاش انہیں ان الجھاؤ اور ٹکراؤ کی صورت سے نکال کر ان سے کام لیا جائے تو مسلک کے اہل سنت کے افراد کی تقدیر بدل جائے. وہ سچ کہا کسی نے کہ عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، یہ الگ بات ہے دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ. ہم ایک سال مارتے ہیں پھر اگلے سال سے ماننا شروع کرتے ہیں. دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں زندوں کی قدر عطا کرے اور مرنے والوں سے وفا عطا کرے. مفتی صاحب قبلہ کی حیات طیبہ کے گوشے میری نگاہوں کے سامنے ہیں اور مجھ ناچیز سے وہ بڑے ہو کر جس شفقت اور محبت سے پیش آیا کرتے تھے، میں قسمیہ بات کر رہا ہوں کہ بعض اوقات اس پر مجھے حیا آتی تھی کہ میں تو اس قابل نہیں، میں تو ایک طالب علم ہوں، ان کے سامنے ایک طفل مکتب ہوں. مگر وہ کس انداز سے پیار کرتے ہیں. اللہ کریم ان کے آخرت کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے اور ان کی برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے. میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی آیہ مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں پروردگار عالم نے فرمایا، آج کل ہمارے ہاں ولایت کا تصور بڑا عجیب سے ایسی یعنی مولوی تو پھر پیر کا آدھا، کہ جی پیر ہے تو پھر مولوی کا آدھا. ہم نے تو یہ سمجھ رکھا ہے کہ پیر وڈا ہوندا ہی ہو جڑا جاہل جہالت دا پتلا ہوئے، جتنا بڑا جاہل ہے اتنا بڑا پیر. یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ مرشد کا کام ہے رشد اور ہدایت دینا، اور جس کے اپنے پلے کچھ نہیں اس نے دوسروں کو خاک دینی. رونا آتا ہے ہمارے حالتیں دیکھ کر، ہمارے احوال دیکھ کر. اور میں سچی بات کر رہا ہوں اور بغیر کسی لگی لپٹی کے کہ اگر صحیح العقیدہ عالم با عمل ولی نہیں ہے، رب کائنات کی عزت کی قسم کائنات میں کوئی ولی ہو بھی نہیں سکتا. یہ جاہل قسم کے 2 نمبر ڈبہ پیر قسم کے یہ ان کی حیثیت کیا ہے؟ اس پر مجھے ایک افسوس اور دکھ اپنے احباب سے بھی آتا ہے. وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک کرتے ہیں، عاجزی اور انکساری کا پیکر ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی میں کچھ بھی نہیں، میں رب دا عاجز بندہ، میں حضور دا ادنا نوکر. دوسرے پاسے 2 نمبر قسم دے پیراں نے آواز لانی ہوندی بھی اسی اتھے بہ کے کشمیر فتح کرن دے ہیں، اور قوم نے تو پھر اس طرف جانا ہے نا جدھروں ہوکا چنگا آ رہا ہوگا. اور المیہ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ تصور اسی آنے پیرے جی لبو جڑا نہ ان کی آدھی داڑھی ہوے نہ سانو رکھنی پوے، بے نماز ہوے سانو نماز نہ پڑھنی پوے، بے علم ہو ہمیں کچھ سیکھنا نہ پڑے، جڑا سیدھا ویزا لوا دے ساڈا جنت نو تے سیدھا ویزا وہ نہیں لوان گے، جہنم دا سانو پتہ کوئی نہیں. خدا کے لیے اس بات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش. آج کل تو جس کا کوئی کام نہیں چلتا نا وہ پیری مریدی شروع کر لیں. پچھلے دنوں میں وہ عجیب سی بات ہے، میرے ایک دوست ہیں ملنے والے، وہ کہہ رہے تھے ساڈے چاچا جی کاروبار تو فارغ سن. نکھٹو بندے کا کہڑا ہوندے کوئی بھی ہو سکتے. جب کاروبار سے بالکل فارغ ہو گئے نا، کام کار کرتے کو نہیں سن، بیوی بھی کر بچیاں نے آخیا بابا جی کچھ کرو، انہیں تصویر پھاڑ لی، انہیں بکانی شروع کر دیتی اللہ اللہ اللہ، بیویاں بھی پھوک بندیاں بھی پھوک. کچھ دن بعد اتنے رش پی گیا ڈیرے تے، وہ کسی آ کے آخر چاچا جی اے کی کام شروع کر دیتا ہے جی، انہیں آخیا میں ولی ہوں. اینی سستی ولایت ہو گئی. انہیں آخیا میں ولی، انہیں آخیا ولی ہونے کی کوئی نشانی، انہیں آخیا پتر ولی دیا 2 خوبیاں ہوندیاں نو. بندہ بڑا سمجھدار سی. انہیں آخیا ولی دیا 2 خوبیاں ہوندیاں نو، ایک خوبی یہ کہ وہ سامنے دیوار کھڑی ہے نا، انہوں ولی آرڈر دے نا تو دیوار ٹر کے ولی کو آ جاتی. انہیں آخیا یہ تو بڑا ودیا کام ہے چاچا، انہیں پتہ لگ جانا تو کنے پانی ہے. انہیں آخیا چاچا وہ دیوار نو بلا، انہیں آواز دیتی دیوارے ادھر آ. دیوار نے کی ہلنا سی، دیوار اتنے کھڑی. انہیں آخیا لگ گیا تیری ولایت کا پتہ. انہیں آخیا پتر دوجی خوبی تو ولی دی سن لے پھر گل کری. انہیں آخیا دوسری کی؟ انہیں آخیا پہلی خوبی یہ دیوار نو اشارہ کرے دیوار چل کے آ جاندی. دوجی خوبی یہ ولی تکبر نہیں ہوتا، عاجزی انکساری دا پیکر ہوتا ہے، یہ دیوار ٹر کے نہ آوے تو خود ٹر کے چلا جائے. یہ اس قسم کے ولایت کے دعوے داروں ملنگوں نے ہمیں مروا دیا. اس عظیم الشان ذمہ دار اسٹیج پر میں اعلان کر رہا ہوں
ان ملنگوں کا، شریعت سے بے خبر لوگوں کا، نماز روزہ سے غافل لوگوں کا اور شریعت کے احکامات کی مخالفت کرنے والوں کا ہمارے اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وہ ولی جو شیطان ہو سکتے ہیں، ولی جو رحمان نہیں ہو سکتے۔ وہ رب کے ولی کیسے ہو سکتے؟ کیونکہ اللہ کے ولی بننے کے لیے جو شرائط ہیں نا وہ بڑی افسوس مجھے اپنے کچھ دوستوں پر بھی، اہل علم علماء پر اور خطباء پر، اپنے جیسوں پر، اسی بھی ادھا کام کر کے کچھ لوگوں کا الو سیدھا کر دیں، کرامت بیان کرتے ہیں حضور غوث پاک کی، کرامت بیان کر کے اٹھ کے جاتے ہیں، پچھوں ملانگ کا کام بن جاتا ہے۔ وہ ویکھو نا غوث کی کرامت بیان، اس وقت تک غوث میں ہی بیٹھا۔ لوگوں ذہن میں رکھو کہ شان اولیاء بیان کرو ضرور کرو، مگر رب کعبہ کی قسم یہ کلیہ پکڑ لو، شان اولیاء بھی بیان کرو اور پہچان اولیاء بھی بیان کرو۔ یہ بھی بتاؤ کہ ولی کا مقام کیا ہے اور یہ بھی بتاؤ کہ ولی کی پہچان کیا ہے۔ جب پہچان نہیں بتاؤ گے تو پھر اسی طرح کام چلے گا۔ قرآن پاک نے بھی ہمیں یہی سنت دی۔ یہ آیہ کریمہ تو آپ اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں نا، 11ویں شریف کا موقع ہو، کسی عرس کا موقع ہو، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی ان پر خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس سے اگلا حصہ کیوں نہیں ہم پڑھتے؟ اس آیہ کریمہ میں اللہ پاک نے اولیاء کی شان بیان کی اور اگلے حصہ میں اللہ پاک نے اولیاء کی پہچان بیان کی۔ گویا پتہ یہ چلا کہ شان اولیاء بیان کرنا بھی اللہ کی سنت ہے، مگر ساتھ متصلاً پہچان اولیاء بیان کرنا بھی میرے رب کی سنت ہے۔ فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جس کا ایمان اور عمل ٹھیک ہو، الذین آمنوا ایمان والا بھی ہو، وکانوا یتقون تقوی والا بھی ہو۔ میں بڑے سادہ انداز سے بات کرنے لگا ہوں، ایمان والا بھی ہو، تقوی والا بھی ہو۔ اب ان دونوں شرطوں کو سامنے رکھے، رب کعبہ کی قسم صحیح اور عقیدہ عالم بعمل کے بغیر کوئی ولی بنتا ہی نہیں۔ کچھ وہ ہیں جن کا ایمان ہی پلے کوئی نہیں، کوئی حضور کی توہین کر کے، سچ دسو کل ایمان کا مدار ذات پاک رسالت پر ہے، اور جو حضور کی ذات کا بے ادب ہو جائے، سچ بتائیں کبھی وہ ایمان والا ہو سکتے؟ نہیں، اسی اللہ نو بڑا منی دے۔ میں کہا منن والے اللہ نو، ایک اور بھی شخص تھی جنہیں بڑا مننا سی۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں، ایک جملہ دے کے آگے گزر رہا ہوں۔ 6 کروڑ سال اللہ کی عبادت کرنے والا اگر توہین نبوت کر کے راندہ درگاہ ہوا ہے، محبوب بارگاہ نہیں ہو سکا، تو تیری اور میری حیثیت کیا ہے؟ 6 کروڑ برس کی عبادت اس کے ریکارڈ میں ہے، بے ریا عبادت، زمین پر اس کے سجدے بچھا دیے جائیں تو کوئی جگہ خالی نہ ملے، اتنا ریکارڈ رکھنے۔ اچھا ایک بات اور عرض کرتا چلوں، دیکھو جی یہ عبادت شیطان جی کرتے رہو، ساڈے کئی بندے جڑے چوکھے پکے ہو جاندے نے کہندے نے، میں کہنا خدا واسطے شیطان دی عبادت دی توہین نہ کرو کہ انہاں نوں کہہ کے کہ تہاڈی عبادت شیطان ورگی۔ شیطان نے جتنی عبادت کی تھی آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے سے پہلے، وہ ساری اس نے حالت ایمان میں کی تھی۔ انہاں چولاں تو ایمان ہی نصیب نہیں ہوا۔ 6 کروڑ برس تک عبادت کرنے والا اگر توہین نبوت کر بیٹھے، اللہ پاک اپنے بارگاہ میں رہنے نہیں دیتا۔ اور ایک جملہ اور عرض کرتا جاؤں، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے سے پہلے شیطان رہتا کہاں تھا؟ بولیے، جنت میں اس کا آنا جانا تھا، پرمیشن تھی کھلی، مگر جب آدم علیہ السلام کی توہین کر بیٹھا اب اس کو جنت میں داخلے کی اجازت ملی؟ فرمایا دفع ہو جا۔ مولویوں اب تو اللہ سے ڈرو، جنت میں رہنے والا اگر توہین نبوت کر بیٹھے اللہ جنت سے نکال دیتا ہے، تم تو بھی پھرتے ہی باہر ہو، جنت میں جاؤ گے کیسے؟ جاؤ گے کیسے جنت میں؟ تو بات یہ کر رہا ہوں، توہین نبوت کرنے والا کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ کچھ وہ بدبخت اور بد نصیب ہیں جو ذات پاک مصطفیٰ پر تنقید کرتے ہیں، جن سے ایمان لیا انہی پہ تنقید۔
کوئی شخص اپنے استاد دے علم نو کدے نہیں تولدا، بد نصیب ہے نا مولوی جڑا نبی دے علم نو تولن لگ پے. نہیں آئے علم سی آئے کوئی نہیں سی اینا کوئی نہیں سی، ماشا کم ہو گیا، تولا ود گیا. یہ باتیں کرنے والا حقیقت میں ایمان والا نہیں ہو سکتا. کیوں کہ حضور کے علم پاک کا انکار کرنا، وہ علم غیب کیوں نہ ہو، اس کا انکار کرنا یہ در حقیقت میرے مصطفیٰ کریم کی ذات پاک کے اندر نقص نکالنا ہے. اور رب کریم نے اپنے حبیب کو ہر نقص سے پاک پیدا کیا. مجھے کسی سے پیار ہو جائے نا تو مجھے اس میں نقص نظر نہیں آتا. سچ بتائیں، جس سے پیار ہو جائے کسی کو، ہزار ہاں اس میں عیب ہوتے ہوں گے، نقص ہوتے ہوں گے، کمزوریاں اور کمیاں ہوتی ہوں گی، مگر محبت کی آنکھ کو محبوب کے اندر کوئی عیب نظر نہیں آتا. وہ سچ کیا اعظم چشتی مرحوم نے کہ محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آوندا، اصل منافق جانی اس نو وہ جھوٹے پیار جتاوندا. اور مینوں دسیا کسی عشق دے مفتی وہ مڑ مڑ کے فرماوندا آزم جتھے دل لگ جاوے اسے عیب نظر نہیں آتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا دل ہی نہیں لگا حضور کی ذات سے. اگر لگا ہوتا تو میرے مصطفیٰ کے اندر کوئی نقص اور عیب نظر نہ آتا. جس میں نقص ہو محبت کی آنکھ اس میں بھی نقص نہیں دیکھتی، اور جس ذات میں اللہ نے نقص رکھا ہی کوئی نہ ہو اس میں اگر کسی کو نقص نظر آئے تو اس کی آنکھ کا قصور ہے. اور اگر محبت سچی ہو تو پھر نقص نظر نہیں آتا، بلکہ پھر حالت یہ ہوتی ہے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت وہ عشق اور محبت کا نور لے کر جب ذات پاک مصطفیٰ کو تکتے ہیں تو کہہ اٹھتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے دیوار کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب سناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اور یہ آگے مجھے جو شعر اپنے لیے یاد آ رہا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجرم ہوں اپنی عفو کا سامان کروں شہا، مجرم ہوں اپنی عفو کا سامان کروں شہا، یعنی شفیع روزے جزا کا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے. ماننا ہے تو اس طرح مانے. تو کچھ وہ ہیں جو ذات رسالت کے بیادب بن گئے، انہیں ایمان نہیں ملا، ولایت کیسے ملے گی؟ کچھ وہ بدنصیب ہیں کہ حضور کی ذات اطہر سے پیار نہ ہونے کی وجہ سے کوئی حضور کے ماں باپ کو بھونک رہا ہے. اپنی ماں دے پاویں 50 تھائیں سہرے ہون نا، نہیں ساڈی ماں سبحان اللہ دی کی شان ہوئی. تو بدبخت کمینے آدھی ماں دیا انیاں تعریفاں کرن والے جیڑی ماں نے کائنات نو اللہ دا حبیب عطا کیتا اس ماں دی کی شان ہوئے گی؟ ان پر نہیں کلمہ نہیں سی پڑھیا، جنت میں آنی جانا جی حضور دے والدین نے. میں آخیا بدتمیز منہ بند کر، اگر میرے سونے آقا کے ماں باپ نے جنت میں نہیں جانا تو دنیا میں کسی شخص کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے. اتنے تو پھر حدیثاں سنا دے مولوی جی قرآن کی گل آتی ہے نا، فضائل قرآن تھی کانفرنس یہاں دیا بھی سنتے ہو گے. جیڑا بندہ بچہ حافظ قرآن ہو جاوے تو قرآن دا عمل کرے، قیامت والے دن اندے ماں باپ دے سر تے اللہ نور دا تاج رکھے گا. البس والداہ تاج یوم القیامہ ذو احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا. قیامت کے دن نور کا تاج اس شخص کے ان والدین کے سر پہ رکھا جائے گا جن کے بچوں نے قرآن کو یاد کیا اور اس پر عمل کیا. میں نے کہا مولوی صاحب کچھ خدا کا خوف کریں، جو بچہ قرآن یاد کر لے اس پر عمل کرے اس کے والدین کے سر پر اللہ قیامت کے دن نور کا تاج رکھے گا عزت کے لیے، انہیں ذلیل نہیں ہونے دے گا. اور جس ماں باپ نے اللہ کا حبیب اس کائنات کو دیا، جن پر پورا قرآن رب نے اتارا، اس صاحب قرآن کے ماں باپ کی قیامت کے دن کیا شان ہوگی؟ صاحب قرآن کے والدین کی قیامت کے دن کیا شان ہوگی؟
میرے امام اعلی حضرت عظیم البرکت نے سچ فرمایا کہ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا، جن کا کلمہ پڑھتے ہو انہی کے ماں باپ کو بھونکنا، جن سے سب کچھ لیا۔ ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت تو جن کا کھاتے ہیں کہتے بھی ہیں کہ ہم حضور کا کھاتے ہیں۔ کون کون حضور کا کھاتے ہیں؟ الحمدللہ سارے کھاتے ہیں۔ میں نے جہاں بھی پوچھا ہے سنی نے بخل نہیں کیا، سنی نے کہا ہم حضور کا صدقہ کھاتے ہیں، مگر جو کہتے ہیں نا نہیں کھاتے، حقیقت یہ ہے کھاتے وہ بھی حضور کا صدقہ ہے۔ سچ دسو مولوی کم از کم ہوئے کوئی آخے نہیں حضور کا صدقہ نہیں کھانا، وہ بڑا جھوٹا کوئی ہو سکتے؟ مولوی اگر مسجد میں ہے، مسجد میں خطیب ہے، خطبہ دینا ہے، وہ کیس دینا ہے؟ قرآن حدیث ہی پڑھتا ہے نا، اولا سے قرآن حدیث کا بنا ہے نا، قرآن حدیث اس کو کہاں سے ملا؟ اگر شریعت کے احکام پہ عمل نہ کر کے مسئلے معلوم نہ ہو، قرآن سنت کا بالکل ہی پتہ نہ ہو، انہوں کو مسجد امام رکھے، انہوں تنخواہ کے شاید ہی دے رہے ہو، کمینیا حالی بھی پونکنا ہے کہ حضور کچھ نہیں دیں، بس فرق اینا ہے اسی حضور دی ذات کو لے کے کہنے ہیں کہ حضور دا صدقہ کھانے ہیں، یہ بے ایمان حرام کہہ کے کھدی آ گئے۔ تو بات یہ کر رہا ہوں، کچھ حضور کے ماں باپ کے دشمن، کچھ حضور کی آل کے دشمن، ٹائیاں پہن کے فیس چینل پہ آنے والا ڈاکٹر نالے کبھی بھونک کے کہتا ہے مولوی کربلا کی لڑائی کا آپ کیا پوچھتے ہو، یہ تو دو شہزادوں کی لڑائی تھی، بدبخت کمینے، تجھے کس نے حق دیا ہے کہ مہر نبوت پہ کھیلنے والے حسین اور وقت کے شراب کبابی یزید کو ایک پلڑے میں تولنے کا تجھے حق کس نے دیا؟ منہ چنگا نہیں تو گل سے چنگی کر۔ میں تو سمجھ نہیں آتی ساری قوم بھی جنوں ہیرو مان لے، منہ نہ متھا جن پاڑوں لتھا، جو کام کرنا ہو اس کا لباس اور وردی ایک ہوتی ہے نا کہ نہیں؟ میں ٹرین میں سفر کر رہا ہوں، اچانک میں کھڑا ہو کے کسی سے کہوں پا جی ٹکٹ چیک کراؤ تو مینوں کراؤ گے، وہ آخن گے پا جی جی ٹکٹ چیک کرنی ہے تو چیکر والی وردی پا کے آؤ۔ ناکے پہ کھڑا ہو جاؤں کہوں گاڑی روکو مجھے چیک کراؤ کاغذات، تو آخن گے پہلے وردی پا گیا۔ جو کام کرنا ہو اس وردی میں ہونا ضروری ہے۔ چنگا دین دا مبلغ ہے ماشاءاللہ، ایتھے ٹائی پائی گئی کھلوتا ہے جناب دین دی تبلیغ کرن دیا، وہ ایویں ہی ہے جی میں دیسی کتی ولایتی چیکاں۔ کبھی پراسرار قسم کے ڈاکٹر وہ یہ بکواس کرتے نظر آتے ہیں کہ مولا کائنات نے شراب پی لی، بدبخت کمینوں، حضور کی آل کے بے ادب اور اہل بیت کا بے ادب بھی کبھی مومن نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جسے حضور کے اہل بیت کا حیا نہیں اسے حضور کا بھی حیا نہیں۔ اور کچھ وہ کمینے، وہ ذلیل و رسوا افراد، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، میں عقائد پہ بات کر رہا ہوں، جو حضور کے صحابہ جانثاروں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ اپنی حالت یہ ہے کہ جنہوں نے دین کے لیے خون کا ایک قطرہ نہیں بہایا، وہ شخص ان پر بھونکتے ہیں جنہوں نے سب کچھ مصطفیٰ کے دین پہ قربان کر دیا۔ اور حضور کے سارے صحابہ شان والے، کل صحابہ حضور کے شان والے، سیدنا صدیق اکبر سے شروع ہو جائیں سیدنا امیر معاویہ تک، حضور کے کل صحابہ شان والے، کسی ایک کے بارے میں بھونکنے والا کبھی مومن کامل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حضور نے فرمایا لوگوں میری وجہ سے میرے صحابہ کا حیا اور احترام کرو۔ پھر سارے صحابہ شان والے ہیں، سارے صحابہ شان والے ہیں، مگر قربان جائیں صدیق اکبر کے مقام و مرتبہ کا، جن کے بارے میں کریم آقا فرماتے ہیں لوگوں ہر ایک کے احسانات کا بدلہ میں محمد نے چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے، یہ قیامت کے دن اپنے رب سے بدلے دلواؤں گا۔ تو بات یہ کر رہے تھے کہ حضور کی شانوں کا منکر نہیں، نبی نو غیب دا علم کوئی نہیں سی۔ میں کہا بدبخت اگر یہ عقیدہ اپنا لینا کہ حضور کے پاس علم غیب نہیں، کتنے صحابہ کے ایمان کا ماننا ختم ہو جاتا ہے۔ مصطفیٰ کے صحابہ میں سے بہت سے صحابہ کے ایمان لانے کے واقعات پڑھ کے دیکھیں، ان کا ایمان لانے کا ذریعہ ہی علم غیب مصطفیٰ بنا۔
آج یوم صدیق اکبر سرکاری سطح پر منایا جائے، مولویوں یہ مطالبہ کرنے سے پہلے یہ تو دیکھو کہ صدیق اکبر کے ایمان لانے کا واقعہ کیا تھا۔ پوچھا حضور اطمینان قلب کے لیے کوئی معجزہ عطا ہو جائے، حضور نے فرمایا ابو بکر وہ شام والا خواب تھوڑا معجزہ ہے؟ اور یہ بات ذہن نشین کر رہے ہیں، نہیں اختلافی مسائل ہوتے ہیں، اس میں اختلاف سے کیا گزرتا ہے، سن لیں جو حضور کے علم غیب کا منکر ہو وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ یہ الگ موضوع ہے، میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ ایک شعر میں یہ بات ختم کر کے میں آگے گزرتا ہوں کہ غیب کا جاننے والا جو انہیں میں نے کہا، غیب کا جاننے والا جو انہیں میں نے کہا، بات ایمان کی تھی کفر برا مان گیا۔ کچھ وہ ہیں جو حضور کے خصائص، امتیازات اور اختیارات کے منکر ہو کر اپنے ایمان کو کمزور کر چکے بلکہ فنا کر چکے، کچھ وہ جو حضور کے ماں باپ کے دشمن، کچھ وہ جو حضور کے اصحاب کے دشمن، کچھ وہ جو حضور کی آل کے دشمن، مگر مبارک اہل سنت و جماعت مفتی اعظم پاکستان ساری زندگی جس عقیدے کا درس دیتے رہے وہ یہ تھا کہ مصطفیٰ کی ذات سے یوں پیار کرو کہ حضور کے ماں باپ کی تو بڑی عظمتیں، حضور کی آل کی تو بڑی عظمتیں، حضور کی ازواج کی تو بڑی عظمتیں، حضور کے اصحاب کی تو بڑی عظمتیں، مدینہ میں چلنے والے خطبوں سے بھی پیار کرو۔ اور خواجہ غلام فرید کی بقول عقیدہ یہ رکھو کہ تیرے باندھیاں بھی میں باندھ لی ہاں اور تیرے درد تو مفت وکاند لی ہاں اور تیرے درد کتیاں نال ادب، یہ سنیت ہے۔ تو بات کر رہا تھا ایمان میں اگر کمزوری ہو تو ولایت تب بھی، اور آپ چیک کر کے دیکھ لیں جو ٹبر حضور کے اصحاب کو بھونکتا ہے ان میں بھی کوئی ولی نہیں۔ ایک ولی دکھا دیں، آج جلیبی والے ولے ضرور ہو سکتے ہیں، ولی کوئی نہیں دکھا سکتے، اور جو حضور کی آل کے منکر ہیں ان میں بھی ایک ولی نہیں۔ اور ایک اشکال کا میں جواب دیتا جاؤں جاتے جاتے، ہمارا نوجوان خاص طور پہ آج کے دور میں بڑا پریشان ہے، خبریں جی کیڑا ٹھیک ہے سانو کی پتا، سارے قرآن پڑھتے نو حدیث پڑھتے نو سانو نہیں سمجھ آتی خبریں کیڑا ٹھیک ہے۔ جس کے ذہن میں یہ سوال آئے اس کے مختلف رنگ ہیں جواب دینے کے، میں صرف ایک سادہ سا جواب دے کے آگے گزر جاتا ہوں۔ آپ جا رہے ہیں نا، راستے میں سفر کر رہے ہیں، گاڑی آپ نے بریک بھی نہیں لگائی، مٹی کو ہاتھوں میں اٹھایا تک نہیں، لیبارٹری میں تجزیہ کے لیے بھیجا تک نہیں، وہاں سے گزر رہے ہیں، اگر ہریالی ہو نا، گندم کا موسم ہے، سٹے پرے پرے ہو نا، دیکھ کے پہچان جانے ہیں یار ہے مٹی ایسی بھی بڑی چنگی ہے۔ کیوں؟ آپ کے پاس کیا دلیل؟ جی یہ فصل دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے فصل ایڈی سونی نہ ہوتی، مٹی ٹھیک نہ ہوتی تھا۔ جی کسی جگہ تے تسی ہریالی نہ دی شاہی کا نظر نہ آوے، وہ ہری دستار ہوئے، ہری ٹوپی ہوئے، ہریالی نام کی کوئی چیز ہی نظر نہ آئے، وہاں سے آپ گزرے نا تو آخر بھی یار مٹی ٹھیک نہیں۔ لاہور دے نال ایک اسٹیشن ہے اگے ہی، ات گزر کے کدے دیکھو کدے مونجی نہیں ہوگی، اتنے کبھی کوئی فصل نہیں چج دی ہوئی، روکھے روکھے بوٹے ضرور ہیں، جہنمی کنڈیاں والے پودے ضرور ہوں گے، کبھی کوئی ہریالی وہاں پہ نظر نہیں آئے گی۔ اچھا عجیب گل میرے رب کی شان ہے نا، پاکستان دے کی دنیا بھر دے کسی شہر نال کسی شریف لا دے انہوں نے جج جاندے، گوجرا شریف، ملتان شریف، لاہور شریف، فیصل آباد، کسی نال بھی لال ہونا جج جاندے، لو او اسٹیشن کا نام لے لو میرا شریف جچدا ہی نہیں، حالانکہ پورے شریف ٹبر نے اتنے حال بنا لیا ہے پھر بھی شریف نہیں جچدا۔ کبھی شریف رہندے ہون تے شریف لگے نا۔ تو بات یہ کر رہا تھا زمین کی فصل دیکھ کر پہچان جاتے ہیں یہ زمین کی مٹی اچھی ہے، اور فصل دیکھ کے پہچانتے ہیں کہ یہاں کی مٹی اچھی نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں ان مشکوک ذہنوں کو جن میں ابھی تک شک و شبہ ہے کہ کون سا مسلک حق پر ہے، میں خدا کے لیے دعوت انصاف دے رہا ہوں اور ہاتھ باندھ کے آپ کے شک کو دور کرنے کے لیے ایک روشنی دینا چاہتا ہوں۔
سمجھنے کی کوشش کریں. شکل دیکھ کر پہچانو کہ حق پر کون ہے. غوث اعظم کون؟ بولیے. سنی. غوث اعظم کون؟ داتا علی حجویری، خواجہ اجمیری، شاہ نقش بند، مجدد الفسانی، محدث اعظم، فقیہ اعظم، اعلی حضرت. کل کے کل تو سنی. حضور سیدنا پیر جماعت علی شاہ صاحب، علی پور شریف والے، ملتان شریف والے، غزالی دورہ، کل کے کل سنی. کوئی ایک نہ دکھا دے، پاویں اے ہون تے پاویں اے ہون. اور جی ہوتا ہے نا کنجراں کروں حلال دے لبنے اوکھے نے، ایویں نہ کروں ولی لبنے اوکھے نے. نہ کسی تے رکھ چھڑن ولی اللہ تے الگ گل ہے. کیونکہ ولایت ایمان اور عمل کی مضبوطی سے ملتی ہے. ایمان تب ملتا ہے جب حضور کی بارگاہ میں بک جائیں. جو حضور کی بارگاہ میں بکتا ہے اسے ایمان نہیں ملتا، اور جسے ایمان نہیں ملتا اس کو ولایت کبھی ملتی نہیں ہے. اس لیے یہ 2 نمبر قسم کے جھوٹے ولیوں کی جان چھوڑیں. ایویں 2 میں بنا دیتے، 5-6 علامہ قاری صاحب نے بنا دیتے. ایک رواج ختم کرو. ولی کون ہوتا ہے پھر؟ سنیں. ہم نے تو یہ سوچا ولی وہ ہوتا ہے جو جاہل ہو، جنہوں لکھن دا پتہ نہ ہوئے، دعا منگن دا پتہ نہ ہوئے. ہاں ایک میں پچھلے دن ایک جگہ تے ایک پیر دعا بھی منگے تو دعا کی منگتا ہے عزت مند تشا و ذلت مند تشا. میں آ سمجھ گیا کنا کو پارے جنہیں قرآن پڑھنا نہ آئے، استنجے کا پتہ نہ ہو، غسل وضو کا پتہ نہ ہو. ماشاءاللہ وہ. اور پھر عجیب گل ہے، سانو تک لو بس جنت مل گئی. جس نے حضور کو تکا نماز تو اس کو معاف نہیں. بدبختہ تو کون ہے؟ ہمارے مسلک کو بدنام کرنے والی یہ مذہبی جونکے ہیں. اپنے ایمان کو بچاؤ اور اپنے مسلک کو بچاؤ. ان ظالموں کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ ہمیں بدنام کرنے کے لیے ہمارے اندر گھسے ہوئے ہیں. ہمارے نزدیک ولی وہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جس کا ایمان بھی پکا ہو، عمل بھی جس کا سچا ہو. اچھا ایمان کس لیے ٹھیک ہوئے گا؟ عمل کس لیے ٹھیک ہوئے گا؟ جس لیے علم ہوئے گا. علم نہیں تو سچ دسو ایمان مضبوط ہو سکتے، عمل ٹھیک ہو سکتے؟ ان کا مطلب یہ رہا کہ ولایت کی پہلی شرط ہی علم ہے. اور یہ میرا جملہ نوٹ کر لیں کہ جاہل کبھی ولی نہیں ہو سکتا. اور اگر اللہ ولایت کسی پر مہربان ہو کر عطا کر دے تو اس کو جاہل رہنے نہیں دیتا. جاہل کبھی ہر عالم ولی نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھیں. مگر ہر ولی عالم ہوتا. حضور غوث پاک عالم تھے نہیں؟ خواجہ اجمیری، داتا صاحب آئے ہن نمونے پتہ نہیں سانو کتوں لب گئے. کل کے کل اولیاء کرام کو دیکھیں، وقت کے عالم ہیں، فقیہ ہیں، مجتہد ہیں، امام ہیں. اور قرآن بھی یہی فرماتا ہے. ہم نے سمجھا جن نے 50 تسبیحاں روزانہ دیا پھیر لیاں وہ ولی. قرآن کی بارگاہ سے پوچھیں، قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ. اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندو کونوا ربانیین، تم رب والے بن جاؤ، رب والے بن جاؤ. باری تعالیٰ کیسے چلے نکالیں، تسبیحات پڑھیں، نوافل پڑھیں؟ فرمایا نہیں، کونوا ربانیین، تم رب والے بن جاؤ. باری تعالیٰ کیسے بنے؟ فرمایا بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. فرمایا کتاب و سنت کا علم پڑھ پڑھ کے اور اوروں کو پڑھا پڑھا کے رب والے بن جاؤ. حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصیدہ غوثیہ شریف میں فرماتے ہیں، اس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں اپنے عمل سے. لوگوں نے سوچا ہوگا کہ حضور آپ کو اللہ نے اتنی شانیں دیں، اتنی کرامتیں دیں، اتنی عظمتیں دیں، یہ کیسے مل گئیں؟ آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبہ، میں نانا کا علم پڑھ پڑھ کے اور پڑھا پڑھا کے منصب قطبیت پہ فائز ہو گیا. اس دور میں عالم باعمل سے بڑا ولی کوئی نہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی محمد سردار علی رضوی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے ولی کامل تھے، مگر ہم نے انہیں ایک مسجد کا
امام سمجھ کے رکھا. فیض حاصل نہ کر سکے، ان کی قدر کر کے ان سے جو کام لینا چاہیے تھا وہ نہیں لے سکے. میں نے ان کی حیات طیبہ میں بھی ایک بار کہا تھا کہ لوگوں خدا کے لیے اس مرد کلندر کی قدر کر لو، ان سے تحریری اور تقریری کام آج لے لو جو تمہاری حفاظت کرے. وقت سدا کسی کے ساتھ ایک جیسا نہیں رہتا، موت ہر ایک کو آنی ہے، ہر ایک کو آنی ہے. ہم میں سے پچھلوں میں سے کوئی نہیں رہا، ہم نے بھی نہیں رہنا، اور آگے بھی سدا رہنے کے لیے یہاں کوئی آیا نہیں ہے. اپنا اپنا وقت پورا کر کے جو ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں نبھا کے آگے چلے جاتے ہیں. خدا کے لیے زندوں کی قدر کرنا بھی سیکھیں، اور بعد از وصال بھی قبروں سے فیض ملتا ہے. ہم اس بات کے یقین رکھتے ہیں. تو خیر بات یہ کر رہے تھے جو ایمان میں پکا ہو، عمل میں صالح ہو، عالم باعمل ہو، وہ ولی کامل ہوتا ہے. اور حدیث پاک میں فرمایا کہ جس کے چہرے پہ نگاہ جائے تو رب یاد آ جائے، وہ ولی ہوتا ہے. اب ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے اب جھانکنے کی کوشش کریں حضرت مفتی اعظم مولانا محمد سردار علی قادری رضوی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات کو. عالم باعمل بھی ہیں، چوٹی کے عالم ہیں. کیا ہوا کہ آپ نے انہیں گوجرا کے اندر محصور کر کے دیکھا، ان کے مقام اور مرتبہ کو نہ جانا، اور پھر یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ عالم ہونا اور باعمل ہونا یہ بھی شاید اتنا کمال نہ ہو جب تک غیرت عشق رسول اندر نہ ہو. مذہبی بے غیرت جی سارے ہی ٹھیک نو جی، اسی صوفی لوگ ہونے ہیں کہ ساڈے کول جیڑا بھی آوے اسی دم پھوکا کرنا ہوندے. یہ کوئی ولایت نہیں جی. انہاں نو ولی مننا گے تو حضور غوث پاک نو سانو کڈنا پائے گا ولایت دی صف وچوں. رافضیوں کے جتنے فرقے انہوں نے گنوائے اور رد کیا وہ کسی اور نے نہیں کیے. یہ آج کل دکانداریاں سلام دے چکر ہوندے نے، ساڈے کول پھر سارے ہی آ جان ہے نہیں. وہ ایک میں نے پچھلے دن کہنے لگا روپیہ وہ اسی تو پھر تاں کہنے ہیں نا وہ ساڈے کول کوئی بوے گا تو اندے تے کوئی اثر ہوے گا، چنگیاں دی صحبت نال کوئی تھوڑا جہا. پھر میں آکھا گل سنو یہ ضرور ہے مگر کدھر باقی بھی خراب نہ کر بوے. مثال بھی سادہ ذہن میں مسئلہ بیٹھ جائے، ایک پیٹی سیب کی لے کے آپ گھر آ جائیں، اس میں 99 سیب ٹھیک ہوں، ایک گندا ہو. سچ دسو کدی ایویں ہوا ہے کسی آکھا ہوئے سیانے بندے وہ نہیں ہے ایک گندا ہے نا یہ پچھے پیا رہن دو 99 کی صحبت نہ لے بھی ٹھیک ہو جاتی. کبھی کوئی سمجھدار لوگ ایسے کہتے ہیں. ہر کوئی کہتے ہیں ایک نو باہر کٹ دے تو باقیوں بچاؤنا ہی دیں. مثال دیے سادہ ذہن میں مسئلہ بیٹھ جائے سارے نہیں. گندوں کی گندگی جلدی پھیلتی ہے، اس لیے اگر اپنی ایمان عقیدے کو بچانا ہے تو اپنی صفوں میں بد عقیدوں کو نکالو. اور یہی پیغام عمر بھر دیتے رہے حضور مفتی اعظم. میں تو جب نجی محفلوں میں ان کے ساتھ بیٹھتا تھا تو ان کے جذبات دیکھ کر میں حیران ہوتا تھا اور دعائیں نکلتی تھیں کہ اللہ ان کو جذبہ کامل عطا کیا ہے تو قوت حیدر بھی عطا کر. بد مذہبوں کے ساتھ صحبت برباد کر دیتی ہے سب کچھ. اور مفتی اعظم پاکستان ان کے خلاف ایک ننگی تلوار تھے. مگر افسوس کا مقام کہ جو اوروں کو کھٹکنے چاہیے تھے ضرور کھٹکے، مگر قدر اپنوں نے بھی اس طرح نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے تھی. وہ ہماری حالت تو یہاں گوجرا کی فضا میں یہ تھی، میں نے اس حالت کا بھی مشاہدہ کیا ہے کہ زاہد کی تنگ نظر نے مجھے کافر جانا، زاہد کی تنگ نظر نے مجھے کافر جانا. اور کافر یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ہوں میں، اور لوگ اعلیٰ حضرت کا دیوانہ سمجھتے تھے مگر اپنے کیا سمجھ رہے تھے. خدا کے لیے مجھ سے اگر مفتی
محمد سردار علی قادری رضوی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعارف ایک جملے میں پوچھنا چاہے کہ وہ کیا تھے، تو میرے ایک جملے میں اس کا جواب یہ ہوگا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے غیرت عشق رسول کے خنجروں میں سے ایک تیز دھار خنجر کا نام مفتی محمد سردار علی قادری رضوی تھا۔ میرے اعلیٰ حضرت کی کرامت سے مسلک کی حفاظت کرنے اور پہرا دینے والے، مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنے والے اور اعمال کی درستگی کے لیے سارا دن اور ساری رات مصطفیٰ کے دین کے لیے وقف کرنے والے وہ ایسے مرد کلندر تھے کہ ہم نے ان کو محض ایک مولوی سمجھے رکھا، مگر حقیقت بین نگاہوں سے ذرا پوچھیں کہ وہ کیا تھے۔ دوستو، افسوس کا مقام یہ ہے جو کچھ بھی نہیں انہیں ہم نے سب کچھ سمجھ رکھا ہے، اور جو سب کچھ ہیں جن کی گدڑیوں میں لال ہیں ان کو ہم نے پہچان نہیں پایا۔ گو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس کے پاس قیمتی مال ہو وہ کبھی ہوکا نہیں دیتا، وہ کبھی ننگا کر کے بازار میں نہیں نکلتا، اور جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ آدمی ننگا چودھری، وہ ایسے ہی ہوکا دیتے پھرتے ہیں۔ یہ دو نمبر قسم کے لوگ اور یہ سارے یہ ایسے ہوکے دیتے رہے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان فقیروں کے دامن میں سب کچھ تھا، مگر جس سادگی کے ساتھ اور جس عز اور انکساری کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری، ان کا زندگی بھی قابل رشک اور ان کا وصال بھی قابل رشک تھا۔ ساری زندگی قال اللہ قال الرسول کا درس دیتے گزری۔ میرے اللہ نے یہ فرمایا، میرے رسول نے یہ فرمایا، دین کا حکم یہ ہے، یہ ساری زندگی یہ کام کرتے رہے، اور یہ فریضہ ایسا ہے۔ آج کل میں جو تصور میں پیچھے پیش کرتا چلا آ رہا ہوں اسی کے حوالے سے، لوگوں ایک بے عمل زاہد اس کی کیا حیثیت ہے کہ اس کو ہم ولی بنائے پھرتے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے زاہد اگر کوئی ہو، عبادت کرنے والا ہو، بھنگی چرسی شرابی نہیں، بے نماز نہیں، نمازیں پڑھنے والا ہو، نوافل پڑھنے والا ہو، مگر عالم نہیں، فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ حضور نے فرمایا ایسا شخص جو صرف عالم نہیں عبادت کرتا ہے، عبادت پہ عبادت کیا جاتا ہے، فرمایا اس پر ایک عالم باعمل کو فضیلت اتنی ہے، فرمایا میرے صحابہ جتنی تم میں سے ادنا ترین شخص پر مجھ محمد کو فضیلت ہے۔ فرمایا ایک عالم دین کو اتنی فضیلت ایک زاہد پر ہے، اور جو زاہد بھی نہیں وہ کس شمار قطار میں ہوگا؟ عالم دین جو میرے مصطفیٰ کے دین کا سچا خادم، اس کی شان یہ ہے، حضور نے فرمایا جس نے کسی عالم دین سے مسافہ کر لیا، فرمایا اس نے مجھ محمد سے مسافہ کیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے والی شان ہے، عالم کا سو جانا بھی عبادت ہے۔ ساری ساری رات مصلی پہ ایک شخص کھڑا ہے مگر بے علم ہے، اور دوسرا شخص صبح سے لے کر شام تک دین کی خدمت کر رہا ہے، قال اللہ قال رسول پڑھا رہا ہے، لوگوں کی دینی رہنمائی کر رہا ہے، لوگوں کو مسائل دین سے آشنائی دے رہا ہے، لوگوں کے ایمان اور عقیدے کا پہرا دے رہا ہے۔ رات کو سستانے کے لیے عشاء پڑھ کے وہ سو جاتا ہے، فجر کے اٹھنے تک ساری رات کا سونا بھی عبادت گنا جاتا ہے۔ تو سچ بتائیں، جس عالم کے سونے کے برابر بھی کسی بے علم زاہد کی عبادت نہ ہو سکے، اس عالم کی عبادت کا کیا حال ہوگا اور کیا مقام ہوگا اور اس کا درجہ کیا ہوگا۔ پھر ایک اور حدیث پاک جو بڑی مشہور ہے علم کی فضیلت کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے، حضور نے فرمایا جب کوئی بچہ، کوئی شخص دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے کہ میں
جامعہ حنفیہ فریدیہ وسیع پور شریف میں جا کر دین کا علم سیکھنے جا رہا ہوں، جامعہ شاہ سواریہ میں جا رہا ہوں، جامعہ رضویہ فیصل آباد میں دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. بس یہ نیت کی، یہ ارادہ کیا اور گھر سے نکلا. بڑی قابل توجہ بات ہے. ابھی پڑھا کچھ نہیں، فقط نیت کر کے گھر سے نکلا ہے. مقام کیا ملتا ہے؟ میرے کریم آقا فرماتے ہیں فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بٹھا دیتے ہیں. بڑی قابل توجہ بات. گھر سے نکلا، پڑھا بھی کچھ نہیں، نیت کر کے نکلا کہ دین سیکھنے جا رہا ہوں. فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. سچ بتائیں، ابھی گھر سے نکلے تو فرشتے پاؤں کے نیچے پر بچھائیں. جب عالم بن جائے، جب فقیہ بن جائے، جب مفتی بن جائے، جب خطیب بن جائے، جب علامہ بن جائے، جب دین مصطفیٰ کا چوکیدار بن جائے، اس وقت اس عالم دین کا مقام کیا ہوگا؟ اس وقت اس کا مقام کیا ہوگا جس کے شروع پر فرشتے پر بچھا رہے ہیں، اس کے اخیر پر کیا شان ہوگی؟ ہم لوگوں نے تو قدر سیکھی نہیں ہے. ہم تو بنگیوں چرسیوں کے چکر میں پڑ گئے، یا پھر ایسا کہ کچھ آستانے جہاں فیض کے جو مراکز تھے ان کے اگلے آنے والے وہ ان کی راہیں چھوڑ گئے. ہم ان کے بھی ہاتھ پاؤں چوم دیتے ہیں اور میرے احباب کہتے ہیں جی صاحب زیادہ صاحب ہیں، پھر ان کی کریے، رافضی ہو جائے، خارجی ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، پھر ساڈے پیر زیادہ ہویا. ساتھ دسو پیر زیادہ وڈا ہے کہ نبی زیادہ؟ بولیے. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگر نبی کا بیٹا نبی کا راہ چھوڑ جائے تو وہ نبی کا نہیں ہے. کسی پیر فقیر کی کیا حیثیت ہے جو ماں باپ کا مشن چھوڑ دے؟ تو خیر میں گفتگو کو اینڈ کی طرف لانا چاہ رہا ہوں. یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ عالم ہی حقیقی دین کا وارث ہوتا ہے اور نبی کا وارث ہوتا ہے اور ولی کامل ہوتا ہے. خدا کے لیے سنگتیں، صحبتیں اور معیشتیں حاصل کرو تو باعمل صحیح العقیدہ علماء کی صحبتیں حاصل کرو. مجھے قرآن پاک کا وہ واقعہ جو مشہور معروف واقعہ ہے آپ بھی سنتے رہتے ہیں، میں اس میں سے ایک خاص بات عرض کر کے میں گفتگو کو اختتام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دور مبارک کا واقعہ. جب ملکہ بلقیس کی خبر دی ہدہد نے، پھر ملکہ بلقیس وہاں سے چل پڑی. میں مختصر کر رہا ہوں. آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے آپ نے خطاب فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کون ہے جو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس پیش کر دے؟ قرآن پاک فرماتے ہیں قال عفریت من الجن، ایک جن کھڑا ہوا، اس نے کھڑے ہو کر کہا انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، میں لاؤں گا آپ کے مجلس برخاست کرنے سے پہلے، اٹھنے سے پہلے میں وہ تخت آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا. سرکش جن تھا، اس نے کہا میں لاؤں گا. سیدنا سلیمان علیہ السلام نے یہ فرمایا ہوگا نا کہ مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. بڑی قابل توجہ بات. حالانکہ یہ بہت بڑی آفر تھی کہ مجلس اٹھنے سے پہلے مثلا آپ کو کوئی کہے کہ جلسہ ختم ہونے سے پہلے لنگر شریف آ جائے سی، کوئی دیر والی گل ہے. مگر سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. اس وقت پھر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے غلاموں میں سے ایک غلام کھڑا ہوا. بڑی قابل توجہ بات. مفسرین کہتے ہیں نام ان کا ہے آصف بن برخیہ. وہ کھڑے ہوئے. اچھا پہلے نہیں بولے. بڑی قابل توجہ بات. آپ نے فرمایا کون لائے گا؟ پہلے وہ نہیں بولے. کیوں؟ کہ سچا ولی وہ ہوتا ہے جسے کرامت دکھانے کا شوق. یہ جو ڈنڈورا پیٹنے والے بس 10 بندے تنخواہ پہ رکھے ہوئے میری کرامتیں بیان کرو، یہ ولی نہیں ہو سکتے. ولی اپنی کرامت کو چھپاتا ہے، اس لیے چھپ کے بیٹھے ہیں، سر جھکا کے بیٹھے ہیں. جن نے کہا میں لاؤں گا، سرکس جن نے کہا میں لاتا ہوں. یہ سرکس جنوں والا کام ہے.
وہ سر جھکا کے بیٹھے. آپ نے سلیمان علیہ السلام جانتے ہیں کہ میرے غلاموں میں ایسے ایسے ہیرے موجود ہیں جو جن کی طاقت سے بھی زیادہ طاقت رکھتے ہیں اور اس سے بھی پہلے لا سکتے ہیں. اگر آپ کے علم مبارک میں یہ بات نہ ہوتی تو آپ اس سے پہلے لانے کی بات نہ کرتے. جب آپ نے فرمایا اس سے پہلے کون لائے گا، ایک شخص کھڑا ہوا، قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا وہ کھڑا ہوا. اب کیوں کھڑے ہوئے سیدنا آصف؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نمونہ اسلاف حضرت العلام حضرت علامہ پیر سائیں غلام رسول قاسمی صاحب شیخ الحدیث دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے. ہم ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور دعاؤں کی درخواست بھی کرتے ہیں. میں اب گفتگو کو ختم کرنے لگا ہوں تاکہ ان کے خطاب سے ہم محظوظ ہو سکیں. تو بات یہ کر رہے تھے کہ جو پہلے سر جھکا کے بیٹھے ہیں، جب نبی کی عزت کا مسئلہ آیا کہ سلیمان علیہ السلام کو تو اس سے بھی جلدی چاہیے، اور اگر اب نہ اٹھا تو کل کے آنے والے کچھ مولویوں کی زبانیں کھل جائیں گی. یہ نبی نو پتا ہوں یہ پہلے کسے نے لیا ہونا تو پھر جن کی آفری قبول کر لیتے. اب سیدنا سلیمان علیہ السلام کے غلاموں میں سے یہ شخص کھڑا ہوا جو عاجزی کا پیکر تھا. اب نبی کی عزت کے دفاع کے لیے کھڑا ہوا کہ کوئی میرے نبی کی ذات پر انگلی نہ اٹھا سکے اور ان کے علم پر انگلی نہ اٹھا سکے. حضرت آصف بن برخیہ کھڑے ہوئے اور قرآن پاک فرماتے ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب. ایسا شخص کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، کتاب کا کچھ علم. وہ کھڑا ہوا اور عرض کی حضور میں پیش کرتا ہوں، میں حاضر کر دیتا ہوں ان یرتد الیک طرفک، آپ کی طرف پلٹنے سے پہلے. عام طور پہ یہی ترجمہ ہم نے پڑھا بھی ہے سنا بھی ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے، مگر میں اس کو تھوڑا سا اور آسان کرنے کے لیے بات ایک کرنا چاہ رہا ہوں. طرف کہتے ہیں پلک کو. آپ کی پلک آپ کی طرف ان یرتد الیک طرف، آپ کی طرف لوٹنے سے پہلے. بڑی قابل توجہ بات. جہاں تک میں اس سبق کو سمجھا ہوں، یہ آپ دیکھتے ہیں یہ پلک اوپر والی اوپر ہے، نظر آپ پر ہے. یہ نیچے چلی جائے تو آپ سے نظر ہٹی یا نہیں ہٹی؟ عرض کرتے ہیں حضور میں لاؤں گا کتنی دیر میں؟ فرمایا آپ کی پلک آپ کی طرف پلٹنے سے پہلے. اس سے میں جو معنی سمجھا ہوں وہ درست ہوگا تو حضرت شاباش دیں گے، نہ درست ہوگا اصلاح فرما دیں گے. میں جو سمجھا ہوں اپنے طور پہ وہ یہ کہ اس سے یہ اشارہ یہ تھا کہ آصف بن برخیہ اب بھی اپنا آپ نہیں دکھانا چاہ رہے تھے، بلکہ وہ نبی کی شان بیان کرنے لگے کہ آپ کی پلک آپ کی طرف پلٹنے سے پہلے تخت حاضر کروں گا. مطلب کیا کہ پلک جب آپ کی طرف آئے گی میں نظروں سے ہٹ جاؤں گا، اور جب تک نہیں پلٹے گی آپ کی نظر مجھ پر رہے گی. تو گویا اشارہ یہ دے دیا کہ حضور میں کچھ بھی نہیں، یہ تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، میں کچھ بھی نہیں، یہ تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صداواں یا رسول اللہ. اے اللہ کے نبی آپ مجھ پر نگاہ ڈالے، یہ کمال میرا نہیں ہوگا آپ کی نگاہ کا ہوگا. حضور نگاہ آپ رکھنا، تخت میں حاضر کر دوں گا. نظر آپ کر دینا، تخت میں حاضر کر دوں گا. آپ نگاہ نہ ہٹانا، پھر میری قوتوں اور طاقتوں کا کمال دیکھنا. تو سن لیں ولی کی کرامت کیا ہے. لوگوں نے ڈنڈورے پیٹے کہ ہم یہ ہو گئے ہم وہ ہو گئے. سن لو ولی کی کرامت کی حیثیت اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ جس پر نبی کی نظر ہوتی ہے وہیں پہ کرامت کا ظہور ہوگا. اور آج کل ہم نے تو کرامتیں بھی عجیب عجیب سمجھ رکھی ہیں
او جی موٹر سائیکل ہی تیل ختم ہو گیا سی تے فلانے پیر نے آخیا بھی لگا چل تے پھر موٹر سائیکل لگا ہی گیا. یہ کوئی کرامتے شرامتے نہیں ہے، سارے بکواس اور افسانے. ایک ساڈا اتنے بروپیا شادرے گڈی بیٹھا جاوے تے فاٹک بند ہو گیا، نال چیلے چانٹے میں اس ٹپا دیا، وہ نال والے مٹھیاں نہیں حضور رہن دو، نہیں حضور رہن دو. میں آخیا قسم خدا دی میں ہوں رہا، میں آدھا پیرا ٹپا دیا. خالی رو مفت کے رو. جن کے پاس کچھ ہوتا ہو وہ ہو کے نہیں دیتے پھرتے، وہ درویشی اور سر جھکا کے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں کچھ نہیں، اور اس میں کچھ نہیں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں کچھ نہیں، سارا کچھ میرے سائیں ہے، سارا کچھ میرے مصطفیٰ ہیں. ان کی نظر ہے تو سب کچھ ہے، ان کی نظر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو خیر میں بات یہ کر رہا تھا کہ علم کے بغیر ولایت ملتی، عقیدہ ٹھیک ہو، عالم ہو، بعمل ہو، ایمان عقیدے میں ڈنڈی نہ مارتا ہو، نہ رافضی ہو نہ خارجی ہو. آج کل یہ خارجیت اور رافضیت کی بیماری ہمارے ذہنوں میں بھی منتقل ہونا شروع ہو گئی ہیں. میں سمجھتا ہوں سائیں پیر غلام رسول قاسمی شیخ الحدیث اللہ ان کی عمر دراز کرے، ان کی ایک کتاب مجھے رانا صاحب نے گفٹ کی تھی، مجھے یاد ہے، ضرب حیدری پڑھ کر قسم خدا دل سے دعائیں نکلی کہ جب تک سنیوں کے پاس ایسے پردے کے اثر موجود ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی رہتی دنیا تک سنیوں کو کوئی خرید نہیں سکتا. یہ بیماریاں جو جراثیم، ہمیں کسی شخصیت کا دفاع نہیں کرنا، یہ بات ذہن میں رکھیں. جتنا مرضی کسی کا اونچا قد کاٹ ہو، جو عقیدہ اہل سنت سے منحرف ہو جائے وہ ہمارا نہیں ہے. کوئی 40 سال کے بعد نبوت کی بات کرے، وہ جو مرضی ہو، رب کعبہ کی قسم ہمارا نہیں. اس لیے کہ ہمیں شخصیتوں کے بتوں کے پجاری نہیں ہیں، ہم تو مصطفیٰ کے در کے بھکاری ہیں. جو حضور کا نہیں وہ ہمارا. وہ کوثر نیازی تھا جیسا تیسا، مگر اس کا ایک شعر بڑا مجھے اچھا لگا. وہ کہتا ہے کہ آسان سا ہے اپنا تو اصول دوستی کوثر، آسان سا ہے اپنا تو اصول دوستی کوثر، جو ان سے بے تعلق ہے ہمارا ہو نہیں سکتا. اور سچ کہا کسی نے کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، کوئی استاد ہے، کوئی ماں باپ ہیں جو ادب کے قابل ہیں، ان کا ہم ادب کرتے ہیں اور کرنا چاہیے. مگر کوئی شیخ الحدیث کیوں نہ ہو، کوئی علامہ فہمہ کیوں نہ ہو، مگر اگر ذات پاک مصطفیٰ کے بارے میں اس کے عقائد اور نظریات میں فرق آ جائے، ہم شخصیتوں کے بت نہیں پوجیں گے. یہ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرو. اور مفتی صاحب کی تعلیمات یہی تھیں. تو دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں، میں سب کو مانتا ہوں. قسم بخدا میں ایک عجیب سی آپ کو بات کرنے لگا ہوں. میرے والد گرامی امام الصرف حضرت مولانا صوفی محمد ہاشم علی صاحب بصیر پوری، میں ان کے ہاتھ پاؤں اس لیے نہیں چومتا کہ ہزاروں کی تعداد میں ملک اور بیرون ملک میں ان کے شاگردوں کا جال پھیلا ہوا ہے. میں ان کے ہاتھ کبھی اس نیت سے نہیں چومتا کہ وہ میرے بابا ہیں. میں تو ان کے ہاتھ فقط اس لیے چومتا ہوں کہ وہ میرے مصطفیٰ کے سچے غلام ہیں. جب تک یہ سوچنا پیدا کرو گے سنیو ٹھوکریں کھاتے رہو گے. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ہمیں پہلے حضور پھر کوئی. جو حضور کا وفادار ہے ہمارے سر آنکھوں پر، اور جو حضور کے در سے غداری کرتا ہے وہ کہ بڑا ہے یا چھوٹا ہم اس کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑانا جانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، کسی شخصیت کے بت کے پجاری نہیں ہیں. ہم اس شخصیت کا احترام کریں گے جو حضور کا غلام ہو. ہم مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد سردار علی رضوی نقشبندی کا پیار کیوں دل میں سجائے ہوئے؟ فقط اس لیے وہ مذہبی طور پر بے غیرت نہیں تھا، غیرت مند تھا. اعلیٰ حضرت کا خنجر تھا، اور خنجر بھی دو دھاری تھا. ایک طرف رافضیت کو کچلتا تھا، ایک طرف خارجیت کو کچلتا تھا، اور ایمان والوں کے ایمان کا پہرا دیتا تھا. تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم
ولی کی شان ضرور بیان کریں، سنیں سنائیں، مگر اس کے ساتھ ولی کی پہچان بھی سنیں سنائیں، تاکہ پتہ چلے کہ ولی ہوتا کون ہے۔ اور ان دوستوں سے جو خامخواہ آج کل کے اس دور میں اپنے آپ کو ولایت کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، اور استنجا غسل کا جنہیں پتہ کوئی نہیں، اور شریعت اسلامیہ کے احکام سے بے خبر اور غافل لوگ، اور اپنے آپ کو نہ جانے کیا کیا کہتے پھرتے ہیں، خدا کے لیے ان کو میں کہتا ہوں، شاید اگر تمہارے اندر تھوڑا سا دل میں زندگی باقی ہے تو میری یہ بات سن لیں، شاید کہ اتر جائے کہ دل میں میری بات۔ بد نصیبو، خدا کے لیے ولایت کے لبادے کو تو بدنام نہ کرو، کوئی اور کام کر لو۔ ان اللہ والوں کی بارگاہوں کے ان لبادوں کو تو بدنام نہ کرواؤ۔ تم سے اچھا تو وہ بہروپیہ تھا جو اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں گیا تھا، اور اس نے جا کر کہا کہ میں بہروپ مختلف روپ بناتا ہوں، آپ اگر پہچان لیں، نہ پہچان سکیں تو مجھے دو گے کیا؟ مشہور بات ہے، انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ میں اتنا انعام آپ کو دوں گا، 500 کہہ لیں، 500 درہم یا دینار یا جو بھی میں آپ کو دوں گا۔ کئی بار روپ بدل کے آئے، شہنشاہ پہچان جائیں۔ ایک بار ایسا ہوا، اس نے سوچا تنگ آ کے اب تو ایسا روپ دھاروں گا کہ کوئی شخص پہچان نہ سکے۔ اس نے سوچا کہ شہنشاہ فلاں علاقے میں جنگ کا محاذ کی طرف جانا چاہتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ شخص راستے میں ایک جگہ پہ بیٹھ کے اس نے خیمہ سا لگا لیا اور اس میں تسبیح پڑھنے لگا، صبح شام اللہ اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ اور صاف ظاہر ہے محبت والے لوگ ایسی جگہوں پہ پھر حاضری کو سعادت سمجھتے ہیں، لوگ ادھر ادھر سے آتے، اس کے پاس رش مچا ہوتا۔ جب جنگ کے لیے شہنشاہ تیاری کر کے فوج کے ساتھ آ رہا ہے، اب اچھا وقت تھا، آج کل کے وقت کی طرح نہیں کہ میاں محمد شریف صاحب جنہیں انگلی سے لگا کے داتا دربار لا کے خیرات مانگا کرتے تھے، آج وہ داتا صاحب کو بھول گئے اور وہاں پہ دھماکے کرنے والوں سے بھی وہ پیار کرنے لگ گئے۔ یہ وقت کی بات ہے، مگر وہ اچھا دور تھا، اولیاء سے پیار کرنے والے لوگ تھے، حکمران بھی اولیاء کے در کے فقیر نظر آتے تھے۔ انہوں نے سوچا، پوچھا کسی سے کہ یہاں کوئی اللہ والا رہتا ہو تاکہ جاتے جاتے دعا کروا لوں۔ لوگوں نے کہا یہاں ایک بابا جی رہتے ہیں، درویش ہیں، خیمہ زن ہیں، ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، کسی سے لینا دینا کچھ نہیں۔ انہوں نے سوچا کہ وہاں جا کے حاضری دیتا ہوں۔ وہاں گئے، جا کے دعا کے لیے کہا۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ شہنشاہ اب نہ جانا، کل ظہر کے بعد حملہ کرنا، اللہ فتح دے دے گا۔ حکم کی تعمیل کی، اگلے دن جب حملہ کیا فتح یاب ہو کے، مختصر کر رہا ہوں، واپس پلٹا، اب تو محبت اور عقیدت اور زیادہ بڑھ چکی تھی۔ واپس آتے ہوئے سوچا کہ میں جا کر کچھ نظر تو پیش کروں۔ واپس آئے، آ کر جھونپڑی میں اجازت طلب کی، حاضر ہوئے، عرض کی کہ حضور فلاں فلاں علاقوں کی 2 جاگیریں میں آپ کے نام کرتا ہوں، قبول کر لیں۔ اب وہ بہروپیہ وہ بول اٹھا، کہنے لگا اے بادشاہ ہمیں کیا اس دنیا اور دنیا کی چیزوں سے، جا لے جا اپنی جاگیریں، مجھے نہیں چاہیے۔ بادشاہ سلامت معذرت کر کے معافی مانگ کے واپس آ گئے۔ دربار میں پہنچے تو یہ بہروپیہ بھی دربار میں آ گیا، آ کر کہنے لگا حضور 500 روپیہ کٹو۔ یہ کہ کون؟ اس نے کہا یہ آپ کی میری شرط لگی تھی، اگر میں بہروپ ایسا بناؤں، ایسا روپ بناؤں کہ آپ پہچان نہ سکیں گے تو آپ دیں گے، یاد ہے آپ کو؟ آپ نے فرمایا یہ تو یاد ہے، مگر کب تو نے مجھے دھوکہ دیا؟ اس نے کہا کہ حضرت فلاں جگہ پہ جس بابا سے دعا کے لیے گئے تھے وہ میں ہی تو تھا، آپ پہچان نہیں سکے مجھے ولی کامل سمجھ کر، مجھ سے دعائیں کرواتے رہے، واپسی پہ مجھے جاگیریں دیتے رہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا ہاں پہچان لیا، تو تھا وہ؟ جی حضور میں تھا۔ وعدہ کے مطابق وہ پیسے دینے لگے، ساتھ ایک جملہ کہا کہ بہروپیے جب میں تمہیں 2 علاقوں کی جاگیریں دے رہا تھا اس وقت تو نے قبول نہیں کی اور 500 روپے کی خاطر میرے پاس آ گیا ہے، یہ راز تو بتا کیا ہے؟ بہروپیہ بول اٹھا، کہنے لگا کہ حضور اصل بات یہ تھی کہ اس وقت جس لبادے میں نے تھا اس لبادے کو میں بدنام نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، اس لیے جاگیریں ٹھکرا دی، وہاں بولے والا تھا اس لیے اس لبادے کو داغدار نہیں ہونے دیتا تھا۔ آج میں اپنے اصل لبادے میں آیا ہوں تو 500 مانگنے آ گیا ہوں۔ خدا کے لیے اس لبادے کو تو بدنام نہ کرو، یہ لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکے ڈال کے نذرانے اکٹھا کرنا یہ کوئی تصوف نہیں۔ اللہ والوں کی شان یہ ہے
کہ وہ بندگان خدا سے لیتے نہیں، دسترخوان بچھا کے ہزاروں لاکھوں کو اس دسترخوان سے نوازتے. تو حضرات مکرم، اب میں زیادہ، کیونکہ جو میرا وقت مجھے دیا گیا تھا وہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے، اور میں زیادہ حائل مزید ہونا بھی نہیں چاہتا، اور ویسے میں اپنے طور پہ اس کو بے ادبی سمجھتا ہوں کہ بات کو مزید لمبا کرنا. ہاں، خوش قسمتی یہ ہے کہ ان کی دعائیں میسر آئیں گی. اللہ پاک ہم سب کو علماء حق اہل سنت و جماعت کا ادب کرنے اور ان کی صحبتوں اور سنگتوں سے فیض یاب ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور حضور مفتی اعظم جناب مفتی محمد سردار علی نقشبندی رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دی ہوئی روشنی اور ان کی تعلیمات کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو ڈھالنے کی اور سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اس شعر پر کہ میرا کام تھا کہہ دینا، سنا دینا، بتا دینا. مجھے پتہ ہے کچھ باتیں بڑی تلخ بھی ہوئی ہوں گی، کچھ کرخت بھی ہوئی ہوں گی، مگر سچ بات یہ ہے کہ اس بزم میں مقصود ہے اصلاح مفاسد. نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. میرا کام تھا کہہ دینا، بتا دینا، سنا دینا. اگر مانو زہے قسمت، وگرنہ آپ کی مرضی. وما علینا الا البلاغ.